أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. اس نے کہا نہیں بلکہ تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے تو مجھے اب بخوبی صبر سے کام لینا ہوگا۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کو مصر ہی میں روک لیا گیا۔ دیگر بھائیوں نے آ کر جب اپنے والد کو اس کی اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے ان کو ہم واپس نہیں لا سکے، اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ چوری نہیں کر سکتا، تم یہ کہہ سکتے ہو لیکن میں اس کے کردار سے اچھے سے واقف ہوں۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ بنیامین نے نہ چوری کی تھی اور نہ یوسف علیہ السلام نے ان پر چوری کا الزام لگایا تھا، بلکہ صورتحال کچھ ایسی پیش آئی کہ لوگوں نے گمان کر لیا کہ اس نے چوری کی ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے بہت محتاط الفاظ استعمال کیے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے، بلکہ یہ کہا کہ جس کے پاس ہماری چیز نکل آئی ہے۔ یعنی واضح طور سے انہوں نے چوری کا الزام نہیں لگایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فی الواقع بنیامین نے چوری نہیں کی ہے۔ اور اگر دیکھیں تو بنیامین نے بھی اس الزام کی صراحت نہیں کی تھی، کیونکہ یہ ایک حقیقت نہیں تھی بلکہ ایک حکمت کے طور پر یہ کام کیا گیا تھا، اور ان کو شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ روکنے کے لیے یہ تدبیر کی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ایک تدبیر ہے، لطیف تدبیر کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں والد صاحب کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کر جب بچوں نے بتایا تو انہوں نے یقین نہیں کیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی خبر اس کی نہیں تھی، وہ بے خبر تھے اس معاملے سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی ان کو اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں بھیجا تھا، بس وہ اس سے پہلے کے جو واقعات پیش آ رہے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے سلسلے میں بیٹوں نے آ کر غلط بیانی کی تھی، اس کی بنا پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملے کو بھی سمجھ لیا تھا اور سمجھا تھا کہ ان بچوں نے اب بھی ایسے ہی بات گھڑ لی ہوگی، جبکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، لیکن اس معاملے میں تو وہ سچے تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ اس بنیامین کے معاملے میں کوئی انہیں حقیقی علم حضرت یعقوب کے پاس نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت بھی ادا کیے تھے، جیسا کہ وہاں پر بھی کہا گیا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کہا تھا، صبر جمیل ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد میں مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائیں گے تمہاری ان بنائی ہوئی اور کھڑی ہوئی باتوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ تو یہاں پر یہ دونوں وقت یہی جملے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔ اس سے قرطبی نے یہ اس آیت سے مطلب نکالتے ہوئے کہا ہے کہ مجتہد
جب اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے پر تو اس سے بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سمجھے لیکن وہ بات وہ نہیں ہو بلکہ بات کوئی دوسری ہو، اس کا امکان ہے۔ بالکل ایسے ہی نبی بھی جب اپنی اجتہاد سے کچھ کام کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی جو ہے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ غلط کر جائیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں تو پھر غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی ایک ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر وہی نہیں آتی، اس سے پہلے نبی اپنے اجتہاد سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں۔ اس میں ایسا ہی یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس سے پہلے کے حالات پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیا کہ ان لوگوں نے اب بھی جھوٹ بولا ہے، اور نبیوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی حالات پیدا کر دیتے ہیں اور بذریعہ وہی ان کی اس بات کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور وہ حق کو پا لیتے ہیں۔ لیکن دیگر لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کئی ایک موقعوں پر پیش آیا۔ کئی ایک واقعات ایسے آپ کو ملیں گے اسلامی تاریخ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہادی طور پر کوئی فیصلہ کیا، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو چھوڑ دینا فدیہ لے کر یا ان کو رکھنا قتل کر دینا، اس مسئلے پر جو ہے اختلافات ہو رہے تھے صحابہ کے درمیان۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پر مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے یا باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے، اس پر بھی اجتہادی فیصلہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی براہ راست حکم اس میں بھی نہیں آیا تھا۔ ایسے کئی ایک مواقع ہیں جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ آپ فیصلہ کر لیں، صحابہ سے مشورہ کریں اس سلسلے میں، کیونکہ وحی کے آ جانے کے بعد تو کوئی مشورہ یا جو ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس سے پہلے کے موقع ہوتے تھے یہ۔ ویسے ہی غزوہ احزاب کے موقع پر بھی، جسے خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق، جس میں خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پر۔ تو ایسے کئی ایک واقعات آپ کو اسلامی تاریخ میں ملیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے ذریعے سے کچھ فیصلے کیے، اور اگر فیصلہ صحیح ہوتا تو خاموشی اختیار کر لی جاتی، اور اگر اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی گنجائش ہوتی تو بدلنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اس کی تصحیح فرما دیتی۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے سلسلے میں بھی قیدیوں کے سلسلے میں چھوڑنے کے بعد میں آیتیں آئی کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سرکوبی کرنا ضروری تھی، ان کو سزا دینا تھا تاکہ وہ اسلام کے خلاف پھر سے اٹھنے نہ پائیں۔ تو اس طریقے سے واقعات پیش آتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی جو ہے عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ جس قدر علم عطا فرماتے ہیں اور جتنا ضروری ہوتا ہے شریعت کا علم اتنا عطا فرما دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ شریعت کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اور جہاں کہیں پر ان کو وحی کے ذریعے سے کوئی اطلاع نہیں آتی تو وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ علیم و خبیر ذات، علام الغیوب ذات تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، وہی سب کچھ جانتے ہیں، ان کا علم جو ہے عطائی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے اور کامل ہے، ان کا علم جزئی علم نہیں ہے، ناقص نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس تعلق سے جو غلط فہمی ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پچھلے واقعات پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ اب بھی شاید یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے وقت میں جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جھوٹ کہا تھا۔ فصبر جمیل، اس کے بعد کہا کہ صبر ہی بہتر ہے، بخوبی صبر سے مجھے کام لینا ہوگا۔ یہاں پر جو صبر کا لفظ آیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ صبر اصل میں کہتے کسے ہیں؟ کئی ایک موقعوں پر آپ یہ سنتے ہوں گے کہ صبر کر لینا ہوگا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقعوں پر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، صبر کی فضیلت، صبر کی اہمیت بتائی ہے، متواتر احادیث ہے صبر کے متعلق۔ تو صبر کہتے ہیں اصل میں برداشت کر لینے کو، سہ لینے کو، اپنی مرضی اور اپنی مزاج، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو اس کو برداشت کر لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کے بے شمار فائدے ہیں۔
قرآن میں کئی ایک مقامات پر آپ کو صبر کے فوائد ملیں گے۔ سب سے بڑا اور بہترین فائدہ تو یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو پھر اس سے دوسری چیز کی کیا ضرورت پڑے گی بتائیے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب فرمایا ایک مقام پر کہ بے شک اس کے سوا کچھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ پورا اجر دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو، اتنا کہ بغیر حساب کتاب کے، یعنی اس کو اتنا دیا جائے گا کہ اس کا حساب جو ہے نہیں ہوگا، بے حساب، بے حد و حساب جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھ لیتے، کوئی اللہ کی خاطر برداشت کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے بے حد و حساب اجر ہے۔ صبر کے کون سے مواقع ہیں، کب کب صبر ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تکلیف اور پریشانیوں کو سہ لینا صبر ہے، وہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ تکلیف، پریشانی، مشکلات، آفتیں، مصیبتیں، جانی اور مالی نقصانات، یہ سب موقعوں پر انسان برداشت کر لینا، انسان اس کو وہ خلاف طبع اور خلاف مزاج جو چیزیں پیش آتی رہتی ہیں اس کو برداشت کر لینا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر کا ایک مقام ہے، ایک موقع ہے۔ اس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ میرا مقدر ہے اور میں اسی کا مستحق تھا، یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دینا اور خاموش بیٹھ جانا۔ اصل صبر کے بارے میں جو حدیث آئی ہو تو یہ ہے کہ صبر تو وہ ہے کہ جو مشکل اور پریشانی آپ کو جب پیش آ جائے تو پہلے ہی مرحلے میں آپ اطمینان کر جائیں، خاموش بیٹھ جائیں۔ رو پیٹ کر خاموش تو سب بیٹھتے ہیں، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن پہلے ہی مرحلے پر یہ سوچ کر کہ میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے اس کا اور میرے حق میں یہی بہتر ہے، یہ سوچ کر اگر اس کو برداشت کر لے تو یہ صبر ہے، اس کا اجر ملنے والا ہے، ورنہ رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو صبر کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا کہ ایک اس کا موقع صبر کا یہ ہے کہ تکلیفوں اور پریشانیوں اور مشکل جو حالات پیش آتے ہیں انسان کو روزمرہ، اس کے نقصانات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، جانی و مالی، ان تمام معاملات میں صبر کر لینا۔ دوسرا صبر کا موقع کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں جو تکالیف انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا۔ کیسے تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو نماز ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزانہ 5 وقت نماز کو قائم کرنا ہے، تو 5 وقت آپ اپنا وقت نکالنا پڑے گا، اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہونا پڑے گا، فجر کی نماز کے لیے نیند سے اٹھنا پڑے گا، آپ کو تیار ہو کے آنا، سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر دن میں آپ کو نماز کے لیے حاضر ہونا، حاضری دینا، وقت پر حاضری دینا، وقت پر ادا کرنا، یہ سب کام کے لیے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، ورنہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے تو لوگ نمازوں کو نہیں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں کتنی حاضری ہے آج، 5% لوگ بھی مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آج، 95% غائب ہیں، کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو ان احکامات کو، ایسے کئی ایک احکامات ہیں، ان احکامات کو پورا کرنے کے سلسلے میں جو تکالیف برداشت کرنا ہے اس کو سہ لینا، یہ صبر ہے۔ سب سے بڑا صبر کا درجہ کیا ہے کہ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں، منہیات جسے کہا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، بچانے کی کوشش کرنا، وہ تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ سب سے بڑا درجہ ہے صبر کا۔ احکامات پر عمل کرنے لینا بھی اس سے کم درجہ ہے، لیکن منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، جیسا مثال کے طور پر کوئی جھوٹ بولنے کی عادت ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں کہنا، اسلام اس سے منع کرتا ہے، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جھوٹ کہنے والے کو، حرام کھانے والے کو۔ تو اگر اس کو جھوٹ بولنے سے رک جانا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ وہ جھوٹا شخص سچ بولنے کے سلسلے میں اس کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اور کس قدر نقصانات اس کو اٹھانے پڑیں گے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے انسان کا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔
لیکن بعد میں تو نقصان ہی میں پڑتا ہے، وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے لوگوں کے پاس سے، لیکن وقتی طور پر وہ فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ فائدے سے محروم ہونا پڑتا ہے اس کو سچ بولنے کی وجہ سے۔ تو ایسے کئی ایک مواقع آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں انسان جو کوشش کرتا ہے، جس کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ تکلیف کو سہ لینا جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ تو اس صبر کے مختلف مواقع ہیں، صبر کے تعلق سے کئی ایک احادیث آپ کو جو ہے ملیں گی، اور قرآن میں بھی کئی ایک موقعوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے بے شمار فوائد بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں بھی پیش کی ہیں۔ اور سورہ آل عمران 4 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے ملتا ہوا ایک عنوان والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا، واللہ یحب المحسنین۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جب تکلیف ہو جاتی ہے کہیں سے، کوئی اس کا حق مارا جاتا ہے، کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے اس کے اوپر، تو اس کو غصہ آتا ہے، تو اس وقت صبر کرنا اور صبر کر کے وہ غصے کو پی جانا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ وہ موقع پر دل بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے اور اس کے ہاتھوں سے ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں، اس سے جو ہے بہت بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ مومنین کی صفت تو یہ ہے کہ ایسے مواقعوں پر جہاں پر اس کی حق تلفی کی گئی ہو، اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو اور وہ غصے میں ہو، تو وہ غصے میں بھرا ہوا ہونے کے باوجود بھی جو ہے اپنا غصہ نہ نکالے، بلکہ غصے کو پی جائے، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے اور بھی کئی ایک احادیث آئی ہیں کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی اپنا غصہ نہیں نکالتا، غصے کا جو ہے موقع ہے، اس کو غصہ دلایا گیا ہے اور اس پر اس کو قدرت بھی ہے کہ وہ اپنا غصہ نکال سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، اس کے باوجود اگر انتقام نہیں لے رہا ہے تو بتایا گیا ہے کہ حدیث میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین درجات عطا فرمائیں گے اس کو۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ ایسے موقع پر غصے کو پی جانے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ محشر میں اعلان کریں گے سب کے سامنے، سارے مجمع عام کے سامنے، کہ جنت کی نعمتوں میں سے جو چاہے تم چن لو۔ یہ فائدے اس کے بتائے گئے ہیں احادیث میں۔ اور ایک حدیث میں جو ہے، اور ایک واقعہ جو ہے، حضرت حسن بصری جو ہے اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 2 خطرے بہت پسند ہیں، اس میں سے 2 خطروں میں سے ایک یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے کے جو گھونٹ ہوتے ہیں، 2 گھونٹ جسے کہا جاتا ہے، گھونٹ پینا، تو وہ ایک گھونٹ تو وہ ہے کہ مصیبت پر صبر کا گھونٹ پی لینا، یعنی انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے مصیبت پریشانی کے وقت، اور اس کو صبر کر لینا، صبر کے گھونٹ پی لینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور غصے میں آنے کے بعد غصے کے گھونٹ کو پی جانا، یہ گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ایسے کئی ایک احادیث اور ایسے جو ہے حکایتیں ہمیں ملتی ہیں اس سلسلے میں کہ قدرت کے ہوتے ہوئے بھی انتقام نہ لینا اور غصے کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دینا، یہ ساری باتیں اس بات کی طرف ہماری نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ صبر کر لے۔ صبر ایک بہترین نعمت ہے مومنین کے لیے، اور یہ صفت جو ہے ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ صفت کہاں تک موجود ہے، اور نہیں ہے تو اس کو اور مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صبر کے خلاف جانا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جذبات میں آ کر جاہلانہ انداز اختیار کرنا، اس کی وجہ سے انسان کو بے شمار تکالیف اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی ایک موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بے صبری کی وجہ سے، جذبات کے بھڑکاؤ کی وجہ سے، اشتعال انگیزی کی وجہ سے، اور بات بات پر غصہ کرنے کی وجہ سے کہ انسان کیسے کیسے مشکلات میں پڑ جاتا ہے، اس کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے نقصانات اس کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ عبرتناک مثالیں کہ کیسے لوگ نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، صرف اس وجہ سے کہ قوت برداشت ان کے پاس کم ہو گئی ہے، صبر نہیں کر سکتے، بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، اشتعال انگیزی ہر طرف چلتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں
لوگ اشتعال دلاتے رہتے ہیں، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں بھیڑوا دے، لڑوا دے، اس کو قتل و غارت گری میں لگا دے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی معمولی واقعات کو جو ہے بڑا چڑھا دیا جاتا ہے، اور آگے چل کر ایک بہت بڑا واقعہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور کیسی کیسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ قتل و خون اور غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کورٹ کچہری، جیل، سزائیں، اور اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کی تباہی اور بربادی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ معمولی معمولی باتوں پر، تکرار پر، اور ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جذبات کے بھڑکاؤ میں آ جانا، اس کی وجہ سے آج ایسے کئی ایک واقعات جو ہے پیش آتے ہیں۔ تو صبر کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات یہی بتاتی ہیں، بھائی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صبر سے کام لینا، استقلال کا مظاہرہ کرنا، باتوں کو برداشت کر لینا، اپنے خلاف مزاج، خلاف طبع جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو برداشت کر لینا، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اسلام اسی بات کی ہم کو جو ہے تعلیم کرتا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے، ایک مومن بندہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک واقعات جو ہے آپ کے سامنے ہیں، مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے ہمارے شہر حیدرآباد میں ایسا ایک واقعہ، دردناک واقعہ پیش آیا کہ ایک کارپوریٹ ہاسپٹل میں ایک خاتون کی موت کے سلسلے میں جو بے صبری کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے جذبات کا بھڑکاؤ اور کیسی اشتعال انگیزی اور کیسی جاہلانہ اور احمقانہ حرکتیں وہاں پر کی گئی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بلا وجہ کے جو ہے بھڑک جانا اور اشتعال بازی کرنا اور اپنے غصے کو نکالنا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ سب کہاں کی عقل مندی ہے بتائیے؟ اس سے کس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے کون سا مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک مسلمان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کی قبضۂ قدرت میں ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی دواخانے والوں کے ہاتھ میں انسان کی زندگی اور موت نہیں ہے۔ آپ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے مجھے مار ڈالا یا تم مجھے بچا لو، یہ کہنا ہی شرک ہے، یہ کہنا ہی شرک ہے، کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر غفلت ہو رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں جو چیزیں کرنی ہیں وہ کی جا سکتی ہے، قانونی طور پر سنجیدگی کے ساتھ ان کو اس پر متنبع کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کیسز بنائے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف میڈیا کو لایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے ان کی غلطیوں کو، اور ان سے ہرجانہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایک ایسے طریقوں سے ان کو جو ہے دبایا جا سکتا ہے، ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار اختیار کرنا کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور جاہلانہ روش، احمقانہ طریقے اختیار کرنا، توڑ پھوڑ مچانا اور اس قسم کے جذبات کا بھڑکاؤ کا اظہار کرنا، یہ سب انتہائی نامعقول حرکت ہے۔ ایسا کرنے سے جو ہے ہماری شبیہ بگڑتی ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسا کام کرنے سے اسلام منع کیا ہے، صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسا کہ صبر کی بات جب چل رہی ہے تو یہی بات سمجھ لینا چاہیے کہ قوت برداشت ہونا چاہیے انسان میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی ایسے موقع آ جائیں تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر، یعنی صبر کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور شیطان کی شر سے اپنے آپ کو بچا کر سنجیدگی سے وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایسے ہی حالات پیش آئیں گے اور اس کے بعد بے شمار نقصانات۔ یعنی ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ وقت جو کام کر رہے ہیں چند لمحوں میں، اس کا نقصان کس قدر بڑا ہونے والا ہے۔ کئی کئی سال جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، اور نقصانات، فائن، پینالٹیز، اور کتنے جو ہے ان کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان کے اہل خانہ اور اہل و عیال کا کیا حال ہوگا اس وقت ان کی دوری کی وجہ سے، یہ سب نہیں سوچتی۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو الجھا دیتا ہے، بھڑکا دیتا ہے، جذبات میں لا دیتا ہے، غصہ دلا کر جو ہے نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا، اور صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر رکھنے کے لیے کہا ہے کیا ہے کہ اس میں جو ہے تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ تو اس سے جو ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔